بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بھائیوں، آج اللہ کی توفیق سے جو موضوع یہاں ذکر کرنا، ایک اس کا کچھ جائزہ لینا مقصود ہے، وہ پاکستان میں ایک ایکٹ جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے یعنی اس کا نام دیا گیا، ایک گھناؤنا ایکٹ جو بھی کافی اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور اس کے سپورٹرز بھی ہیں اور مخالفت میں بھی ہیں لوگ. بہرحال اس کا جو مضمرات ہیں اور نتائج، ان کو شرعی تناظر میں دیکھنا، اس بارے میں آج کچھ بات کریں گے. اور اس بارے میں ایک شیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ، انہوں نے ایک یعنی آرٹیکل، یہ جو شرعی مخالفتیں ہیں اس ایکٹ میں، ان کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، وہی اس کی بنیاد ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد یہ ہے کہ جو برائیاں اس قدر پنپ رہی ہیں اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، صحیح ہمیں اس کی اویئرنیس ہو، صحیح ٹھوس بات بتاؤ، اور جب اپنا جو ہمارا موقف ہے اس بارے میں خود بھی جو موقف اختیار کرنا ہے، دوسروں میں جو پلانا ہے، اس کو ٹھوس جو شرعی دلائل ہیں اس کی بنیاد پہ ہم موقف اختیار کریں، اس کا جو اپنے موقف کا دفاع کریں، دعوت کا کام آگے کریں، اور نہیں منکر کا جو فریضہ اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے اس کو سر انجام جب دیں تو ہم بصیرت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اس کو یعنی برائی کو روکنے کی کوشش کریں. جس بندے کو دلائل نہ بھی پتہ ہوں، تفصیلات نہ بھی پتہ ہوں، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ شریعت کی مخالفت ہے، تو روکنا اس کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن وہ روکے گا کہ ہاں یہ غلط چیز ہے، اسے اللہ نے منع کیا. دوسرا بندہ جو یہ کہے گا اس کو اللہ نے منع کیا کیونکہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس میں یہ مخالفت ہیں، تو زیادہ امکان ہے کہ اس کی بات زیادہ مؤثر ہوگی، زیادہ مضبوط طریقے سے اپنی بات یعنی آگے رکھ سکتا ہے. خود بھی اس کو زیادہ اس پہ اطمینان کہتے ہوئے ہوگا، اور جو جس کو کہہ رہا ہے اس کو بھی یعنی حجت قائم کرنے میں بھی ایک مدد ملتی ہے، دعوت دینے میں مدد ملتی ہے. تو یہی بنیاد ہے، یہی وجہ اس کو آج یعنی زیر بحث لانے کی. اس ایکٹ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے. ٹرانسجینڈر انگریزی زبان کے دو لفظ ٹرانس اور جینڈر، ان کا مجموعہ ہے. ٹرانس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، جینڈر جیسے آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہے یعنی جینڈر، جنس. ٹرانسجینڈر یہ چیز ہے کہ مرد، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ مرد یا عورت مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مرد یا عورت پیدا کیا، لیکن وہ اللہ کے فیصلے پر ناخوش ہیں اور اپنی جو پیدائشی جنس ہے اس کو تبدیل کر کے مرد سے عورت یا عورت سے مرد وہ بننا چاہتے ہیں. اور ان میں سے بعض لوگ جو یہ کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ہارمون تھراپی کرواتے ہیں، سرجری وغیرہ بھی کرتے ہیں، کاسمیٹک سرجریاں اس کے لیے کی جاتی ہیں، جو کہ کروانے دونوں لازمن و گناہ کا کام ہے. تو سرجری وغیرہ کروا کر جسمانی خد و خال بدل لیتے ہیں. اور بعض لوگ اپنی جو طرز گفتگو ہے، لباس ہے اور عادات وغیرہ وہ تبدیل کر کے اپنی پسند کے مطابق جس جنس کا اظہار، اپنی پسند کے مطابق جنس کا اظہار کرتے ہیں. جینڈر ایکسپریشن وہ اپنی پسند کے مطابق کرتے ہیں، اس کے خلاف جو کہ اللہ نے جس میں ان کو پیدا کیا. اب اس میں جو پاکستانی پارلیمنٹ، انہوں نے اس ایکٹ کو خواجہ سرا اور خنسا، جو کہ ایک معروف یعنی جس کا معنی ہے، اس کی آڑ میں اس غیر انسانی رویے کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا. اس میں اس ایکٹ میں جیسے علماء نے کہا کہ سراسر غیر اسلامی، غیر انسانی یہ ایکٹ ہے. اور یہ ایکٹ کن وجوہات کی بنا پر قرآن کریم اور سنت نبویہ سے متصادم ہیں، اس میں کیا معاشرتی قباحتیں پائی جاتی ہیں،
یہاں پر انہی میں سے جو ان باتوں کا جو واضح کرنا وہ مقصود ہے. تو ایک ہم ترتیب وار ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو کہ اس ایکٹ میں کس طرح سے جو شریعت ہے اس سے متصادم ہے، اس سے ٹکراتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی نے انسانی نسل کی بقا کے لیے انسانوں کو 2 جنسوں میں صرف تقسیم کیا ہے. مردوں کی جسمانی ساخت، نفسیات، جنسی ضروریات کئی حوالوں سے عورتوں سے یکسر مختلف ہیں. مردوں کے مثلا جنسی اعضاء ہیں، پیشاب کا راستہ ہے، داڑھی، مونچھ، احتلام کی کیفیت، یہ ان کے مردانہ پن کی نمایاں علامات ہیں. اسی طرح خواتین کے جو اس قسم کے یعنی جو مخصوص جو ان کے صنفی اعضاء یا پیشاب کا راستہ، پستانوں کا ابھار یا حیض، حمل، ولادت، یہ ان کی نسوانیت کی پہچان ہے، جیسا کہ بات معروف ہے. قرآن مجید کی متعدد آیات کے مطابق بنیادی طور پر انسانوں کی یہ 2 ہی صرف مستقل جنس ہیں. ان 2 کے علاوہ کے تیسرے جنس اللہ نے انسانوں کی پیدا نہیں کی. ارشاد باری تعالیٰ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں، نر اور مادہ، ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. یہ سورہ نجم آیت 45-46 ہے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مرد و عورت کی جو تعیین ہے وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی رحم مادر میں ہی ہو جاتی ہیں. اسی کے مطابق آزاد تشکیل پاتے ہیں، اور بلوغت کے مرحلے میں وہ جو جنسی تعین ہوتا ہے مزید نمایاں وہ ہو جاتا ہے. انسان اپنی تخلیق خود نہیں کرتا، نہ ہی انسان اپنے لیے والدین، رنگ، نسل، جنس کا انتخاب کرتا ہے. یہ سب کچھ خالق کائنات کی مرضی سے ہوتا ہے. انسانوں کی عمومی جو مصالح، مصلحتیں اور عظیم ترین حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. الآیہ، یہ سورہ ذاریات کی آیت 49 ہے. آسمانوں و زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہے کہ کسے مذکر بنانا ہے، کسے مؤنث بنانا ہے، یہ بھی رب کریم کی حکمتوں پر موقوف ہوتا ہے. اسی کی مشیت ہوتا ہے، اسی کی مشیت پر یہ ہوتا ہے. تو اس ایکٹ میں سب سے پہلی مخالفت یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر پرسن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پر ناراض ہوتا ہے. وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مداخلت کرتا ہے. دوسری جو مخالفت ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنا یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے. ایسا اقدام گناہ کبیرہ ہے اور قابل لعنت ہے، شیطانی ایجنڈے کی تکمیل ہے. ایسے گناہنے کردار کو قانونی تحفظ فراہم کرنا یہ گناہ کی پشت پناہی میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو وہاں دھتکارا تو اس نے جو ایجنڈا اللہ کے حضور پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو تبصرہ فرمایا اس کو ملاحظہ فرمائیں. یہ سورہ انعام کی آیت 119 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. یہ آیت تو سورہ نساء کی ہے، یہ آیت سورہ نساء کی ہے، نام کی نہیں. اور انہیں راہ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ میں انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیز دیں. اور آگے فرمایا اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صحیح نقصان میں ڈوبے گا. اس آیت مبارکہ کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مسلم جو ریاست ہے
وہ رحمان سے دشمنی، شیطان سے دوستی کرنے کی جسارت کرتے ہوئے اپنا نقصان کر سکتی ہیں. بالخصوص تخلیق میں ایسا بگاڑ جس سے کہ جو تخلیق کا مقصد ہے وہی باقی نہ رہے. ممنوع تغیر کی یہ جو اس آیت میں فرمایا گیا وَلَا يُغَيِّرَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دیں گے. تو جو اللہ کی خلقت میں تبدیلی، تغییر جس کو یہاں ممنوع قرار دیا گیا جو اس کی بدترین شکل ہے ٹرانسجنڈر. یہ ٹرانسجنڈر میں بدترین شکل یعنی بدرجہ اتم موجود ہے. تو یہ اللہ کی ساخت میں بناوٹ، تخلیق میں تبدیلی، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے جو کہ شریعت سے واضح طور پہ متصادم ہے، لعنت کا موجب ہے، کبیرہ گناہ ہے. تیسری بات یہ کہ مکمل مرد کو صرف اس کے اندرونی احساس کی بنیاد پر عورت ڈکلیئر کرنا یا کسی عورت کو مرد ڈکلیئر کرنا واضح حصری جھوٹ ہے. جھوٹ کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے یا اس کا سدباب کیا جاتا ہے؟ کسی صاحب شعور پر اس کا جواب مخفی نہیں ہے. جھوٹ کے بارے میں جو بھی احادیث یا آیات احادیث جو وعیدیں اس میں آئی ہیں وہ اس غیر اخلاقی ایکٹ پر پوری آتی ہیں، صادق آتی ہیں. نمبر 4، جھوٹ کے ساتھ ساتھ یہ دھوکہ ہے، فراڈ بھی ہے. دھوکہ باز کو روکا جاتا ہے یا اسے سپورٹ کیا جاتا ہے؟ ہمارے دین میں جو روزمرہ کی جو معمولی اشیاء ہیں ان میں ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اکثر فقہا کے نزدیک جو بڑی عمر کا آدمی سفید بالوں کو سیاہ رنگ، بڑی عمر کا آدمی ہو وہ اپنے سفید بالوں کو سیاہ رنگ نہیں کر سکتا تاکہ معاشرے کو اس کی حقیقی عمر کے بارے میں مغالطہ نہ ہو. تو جو دین اس قدر حقیقت پسند اور فطرت سے قریب ہے اس میں اتنے بڑے فراڈ کی گنجائش کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت راتوں رات محض اپنے اندرونی احساس کی بنا پر مرد بن جائے، دوسری طرف ایک مرد ٹرانس وومن ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 5، اس ایکٹ سے بے حیائی کے دروازے کھلیں گے. شرم و حیا، حجاب کے احکام، مرد و عورت کے اختلاط سے اجتناب، مرد عورت کے اختلاط سے اجتناب کی تمام شرعی جو احکامات کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستانی خواتین بالکل غیر محفوظ اور شر پسندوں کے لیے ترنوالا ثابت ہو سکتی ہیں. اس ایکٹ کے چیپٹر 3.4 میں ٹرانسجنڈر کو سفری سہولیات، رہائش وغیرہ کے بلا امتیاز حقوق دیے گئے ہیں اس جنڈر کے مطابق جس میں کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے. ایک مرد جس نے اپنے آپ کو اندرونی احساس کی بنا پر قانونی عورت کی شناخت حاصل کر لی ہے، اب وہ شناختی کارڈ کے مطابق عورت ہے جبکہ حقیقتاً مرد ہے. تو شناختی کارڈ اور اس ایکٹ کے مطابق وہ گرلز ہاسٹل میں وہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ رہائش اختیار کر سکتا ہے. ان کے واش رومز میں بلا روک ٹوک وہ جا سکتا ہے. شادی ہال میں خواتین کی طرف بیٹھ سکتا ہے، جبکہ تمام جو شرمناک حرکتیں قابل مذمت ہیں، خلاف شریعت ہیں، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہماری ثقافت اس کی اجازت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے مردو تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو. اور اس بارے میں بہت سے دیگر نصوص ہمارے سامنے ہیں شریعت کے. نمبر 6، اس ایکٹ کی روح سے ہم جنس پرستی کوئی جرم نہیں بلکہ ہم جنس پرست دیگر افراد کی طرح قابل تکریم ہے، جبکہ قرآن مجید کی روح سے ہم جنس پرستی کبیرہ گناہ ہے اور اس فحاشی میں مبتلا قوم لوط پر پتھروں کی بارش نازل کی گئی. اس ایکٹ کے چیپٹر 2 میں درج ہے. پہلی شک، ایک ٹرانسجنڈر کو اپنی جنسی صنفی شناخت اس شناخت کے مطابق درج کروانے کا حق ہوگا جو صنفی جنسی شناخت وہ خود کو تصور کرتا ہے. دوسری شک، ایک ٹرانسجنڈر اپنے آپ کو سب سیکشن 1 کے تحت اپنی تصور کردہ شناخت یعنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی اس کے مطابق تمام نادرہ یا دیگر حکومتی اداروں میں درج کروا سکتا ہے.
یہ اس ایکٹ کی جو یعنی اقتباس سے ختم ہوا. اب یہ جو دی گئی ہے نام نہاد جو رعایت اس ایکٹ میں دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالفعل ہزاروں مرد عورتیں بن چکی ہیں واقعی اس وقت پاکستان میں، اور ہزاروں عورتیں مرد ڈکلیئر ہو چکی ہیں. اب وہ قانونی عورتیں جو حقیقتاً مرد ہیں کسی دوسرے مرد سے شادی رچا سکتی ہیں، کیونکہ شناختی کاغذ کے مطابق عورتیں اس طرح کی شادی در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت ہم جنس پرستی ہے اور قوم لوط والے گناہ پر مبنی ہوگی. در حقیقت ٹرانسجنڈر کا جو لفظ ہے اسی میں جنس پرستی کی جو عالمی تنظیم LGBT اس کا خاص یہ وضع کردہ لفظ ہے. LGBT، L سے لیسبین ہم جنس پرست عورت، اور G سے گے ہم جنس پرست مرد، اور B سے بائی سیکشول یعنی مرد و عورت دونوں سے تعلق رکھنے والا، اور T سے ٹرانسجنڈر یعنی مرد سے عورت بن کر یا عورت سے مرد بن کر ہم جنس پرستی کرنے والا. UNO کے مطابق یہ سب مختلف جنسی رجحانات رکھنے والے قابل احترام انسان ہیں، جبکہ ہمارے دین کے مطابق یہ سب لوگ انسانی تہذیب کے لیے ننگ و عار اور قابل سزا مجرم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول بد پھیلی کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو. من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایسی حرکات کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ لعنت فرمائی، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے. نمبر 7، یہ ایکٹ انسانیت کے لیے اجتماعی خودکشی کا مترادف ہے. ایک مرد جو اپنی صنفی شناخت بطور عورت کروا کر ٹرانس وومن بن چکا ہے اور اس بنیاد پر کسی دوسرے حقیقی مرد سے شادی رچا چکا ہے، کیا یہ دونوں نسل انسانی کی افزائش اور نشوونما بھی کر سکیں گے؟ اس لحاظ سے یہ ایکٹ خود انسانیت کے بگاڑ کے لیے زہر قاتل ہے. یہ اس کا جواب بڑا واضح ہے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تقسیم صرف ظاہری جسامت اور محض فزیکل وجود کی خاطر ہی نہیں رکھی، بلکہ ایک عظیم حکمت اور خدمت انسانیت کے بڑے اہداف بھی ان دونوں اصناف کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک مرد بطور باپ اپنا رول ادا کرتا ہے، عورت بطور ماں اپنا سب کچھ اولاد پر نچھاور کرتی ہے. اسی تناظر میں یہ جو حدیث ہے اس پر غور کریں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کلکم راع ومسئول عن رعیته فالامام راع وهو مسئول عن رعیته والرجل في اهله راع وهو مسئول عن رعیته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعیتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعیته. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا ذمہ دار ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. بس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. ہر انسان اپنے گھر کا نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اس حدیث پر غور کریں. عورت جب صنف نازک ہونے کے باوجود ٹرانس مین بنتی ہے تو در حقیقت اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرتی ہے. یہی حال مرد کی جنس تبدیل کر کے عورت بننے والی ٹرانس وومن کا ہے. ایسے ٹرانسجنڈر افراد جو خود اپنے فرائض سے راہ فرار اختیار کر کے لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں تو وہ اپنے اس معاشرے سے اپنے حقوق کس منہ سے مانگتے ہیں؟ ایسے افراد معاشرے کے مجرم ہیں اور غدار ہوتے ہیں. اسلامی معاشرے میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو معاشرے میں بود و باش کے لائق ہی نہیں سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کے حامل افراد کو گھروں سے باہر نکالنے کا حکم دیا ہے. حضرت عبداللہ
جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نکالا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں کو نکالا تھا۔ تو پہلے حکم بیان کیا، پھر حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ اس حکم کے مطابق نبی کریم نے فلاں کو نکالا بھی تھا، عملی طور پر بھی کر کے دکھایا، حضرت عمر فاروق نے بھی اسی کے مطابق فلاں کو نکالا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں۔ نمبر 9، معاشرتی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مرد اور عورت کا اپنے دائرہ کار اور فرائض کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ جنس پر راضی رہنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں جنس کو بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، محض جنس مخالف کی مشابہت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مردوں کا عورتوں سے تشبہ اختیار کرنا یا عورتوں کا مردوں سے جو مشابہت اپنانا اس بات کی علامت ہے کہ ایسے افراد نہ اپنی جنس پر راضی ہیں اور نہ ہی اس جنس سے متعلقہ فرائض اور واجبات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ نمبر 10، اسلام کے ہاں بنیادی انسانی حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر نو مولود کو معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس بنیادی ترین حق کے انسان کے نفسیات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی حق کی ضمانت دینے کے لیے نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، اسی حق کے تحفظ کے لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ جو ٹرانسجنڈر افراد اپنی بدترین خباثت کے ذریعے وہ بچوں سے یہ حق بھی چھین لیتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اولاً تو ہم جنس پرست دنیا میں بچوں کی پیدائش نسل انسانی کی پیدائش میں رکاوٹ ہے۔ ثانیاً اگر یہ 2-4 بچوں کا حقیقی مرد ٹرانس وومن بن جاتا ہے تو بچوں کے نسب کا کیا بنے گا؟ ان کا باپ پھر کون ہوگا؟ ان کو یہ حق کون دے گا پھر؟ تو چند منحرف مسخ شدہ فطرت رکھنے والے جو خبثاء ہیں ان کی شہوت پسندی کی خاطر تحفظ نسب جیسے عظیم مقصد کو پس پشت ڈال دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ سورہ نحل آیت 72 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ نمبر 11، ہم تو حیران اور پریشان ہے کہ انسانی تمدن کے اس بدیہی مسئلے، اتنے واضح مسئلے میں اتنے دلائل دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نابینا کہے کہ میں اپنے آپ کو بینا محسوس کرتا ہوں تو کیا ہم اس کے احساس کی بنیاد پر اپنے مشاہدے اور زمینی حقائق کو جھٹلا دیں گے؟ اگر کوئی زرگر سنیار وہ اپنے احساس کی بنا پر آرٹیفیشل زیور کو حقیقی گولڈ باور کرانے پر ادھار کھائے بیٹھا ہو، کیا ہم اس کی مان جائیں گے؟ قرآن عزیز کی روح سے اصل مسئلہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اس میں اصل مسئلہ صرف اور صرف خواہش پرستی ہے اور اتباع ہوا ہے۔ آج کا نام نہاد جو ترقی یافتہ انسان وہ اپنی خواہشات کا ایسا غلام ہوا ہے کہ اس کی عقل پر خواہشات نفس کی دبیز گہرے پردے پڑ چکے ہیں۔ یہ یو کے گماشتے اور LGBT کے مریض ایسی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے جانوروں سے بھی بدتر سطح پر اتر آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے قرآن مجید دو ٹوک کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔
سورہ جاثیہ آیت 23، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ انسانی تاریخ LGBT+ کے نام پر بے شرمی اور بے حیائی کی ان آخری حدوں کو چھو رہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اب جو اس کے بعد یعنی اس ایکٹ میں کون سی شرعی مخالفتیں ہیں، اس کی وضاحت کے بعد اس طرف آئیے کہ میری اور آپ کی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہیں۔ پہلی ذمہ داری، ٹرانسجینڈر ایکٹ سے ٹرانسجینڈر جیسے مکروہ اور بھیانک قانون کا ہر سطح پر مکمل مسترد کرنا۔ دوسری بات، ٹرانسجینڈر لفظ سے نفرت کرنا، کیونکہ یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، حد درجے غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویے کی عکاسی کرتی ہے، یہ فطرت کا مسخ ہے اور کچھ نہیں۔ تیسری ذمہ داری، ہر سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ چوتھی بات، یہ صرف اسلام پسندوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ پانچویں بات، بعض لوگ ٹرانسجینڈر سے مراد جو ناقص الخلقت پیدا ہونے والے خنثی افراد ہیں وہ ان کو لیتے ہیں، یہ اس لفظ کے حقیقی مفہوم سے نا آشنائی ہے، نا واقفیت ہے۔ اس مکروہ لفظ کے نام پر جو خنثی ہوتا ہے یعنی انٹرسیکس، اس کو شامل کرنا، اس کی آڑ میں اور اسی کی آڑ میں منسوخ الجنس کو تحفظ فراہم کرنا، منسوخ الجنس جس نے اپنے جنس مسخ کر دی ہے یعنی تبدیل کر لی، اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ حق کے ساتھ باطل کو ملانے کی پرانی شیطانی چال ہے۔ چھٹی ذمہ داری کہ خنثی کئی حوالوں سے ہمارے معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے، پیدائشی طور پر جنسی اعضاء میں اب نارمیلٹی میں ان کا کوئی قصور نہیں، تو مثلا خنثی رائٹ پروٹیکشن یا اس طرح کے کسی واضح نام سے ان کے حق میں کوئی ایکٹ لایا جائے جس میں انہیں جائز حقوق دیے جائیں، ان کے والدین کو کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے، ان کے لیے ہماری شریعت میں پہلے سے ہی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، ان تفصیلات کے مطابق انہیں باعزت طور پہ جینے کا حق دیا جائے۔ ساتویں ذمہ داری، ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کی ایک اپنی دنیا واد ہے، ان کا ایک پورا مافیا ہے، گینگ ہے، نئے بھرتی ہونے والے ٹین ایجرز کو پرانے خواجہ سرا گرو جب جہاں چاہتے ہیں بیچ ڈالتے ہیں اور انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، اس مکروہ دھندے کے خلاف مؤثر ایکٹ لایا جائے۔ نمبر 8، بعض خواجہ سراؤں کے گروہ ٹین ایجرز مردانہ صفات رکھنے والے بچوں کے مردانہ اعضاء کو برگلا کر یا نشہ دے کر کاٹ ڈالتے ہیں، ان خبثاء کا احتساب کیا جائے۔ 9ویں ذمہ داری کہ الغرض جو پیدائشی طور پر خنثی ہیں انہیں اسپیشل بچوں کی طرح ڈیل کرتے ہوئے ہر جائز سہولت فراہم کی جائے، اور جو مکمل مرد عورت اپنی مرضی اور خواہش پرستی کے تحت ٹرانسجینڈر بنے ہوئے ہیں، ان کا جسم فروشی کا دھندا بند کیا جائے، شرعی سزائیں ان پر نافذ کی جائیں۔ 10ویں ذمہ داری، ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ترمیم نہیں بلکہ اس کی تنسیخ اور متبادل ایکٹ کی ضرورت ہے۔ 11ویں ذمہ داری، اس طرح کے خلاف شریعت قوانین کے مستقبل میں روک تھام کے لیے بھی اسلام پسند وکلاء اور ججز کی مشاورت سے ایک مضبوط فورم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میدان میں کام کرنے والے سب احباب کی مدد فرمائے، شیطانی فلسفوں سے اسلامیہ نے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ میرے بھائیوں جو یہ ایکٹ ہے اس کے خلاف اس میں حقائق یعنی اس کے حوالے سے حقائق ان کی وضاحت تھی کس طرح شریعت سے متصادم ہے، اس تعلق سے میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس جو مجرموں کے راستے ہیں ان کو واضح فرما دے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ جو مجرموں کا راستہ ہے وہ تاکہ واضح ہو جائے۔ تو یہ اسلام کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجرموں کے جو راستے، ان کی جو چالیں ہیں، ان کے جو گناہنے طریقے ہیں، ان کو آشکارا کیا جائے،
ان کو جب کھولا جائے گا، آشکارا کیا جائے گا، پھر ہی ان کا سد باب کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کھڑے بھی ہو جا سکتا ہے. تو اس کو کھول کے بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی ایک شرعی مقصد ہے. تو اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں، اور اسی طرح جو بھی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا چپا چپا قائم رکھے، سلامت رکھے. اور آپ دیکھیں یہ جو گناہنے چیزیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے کیسے عذاب ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ملک پر، اور دیگر ممالک بھی اس کی لپیٹ میں کئی ہوں گے، لیکن اس وقت خاص جو یعنی محور گفتگو پاکستان ہے، تو اس میں ابھی جو سیلاب کی صورت میں ہمارے سامنے اتنی ابتر صورتحال یعنی ہمارے سامنے ہے، اور کیسی تباہی اس سے مچی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی کتنے ہی ایسے عذاب ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں کہ اگر انسان ایک یعنی آنکھیں بند کر لے، اندھا بن جائے تو اور بات ہے، ورنہ ہر آنکھوں والے کو، ہر کھوپڑی میں عقل رکھنے والے کو بہت ہی واضح چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پہ در پہ، ایک کے بعد دوسری سزائیں وہ ہمارے معاشرے پر آ رہی ہیں. تو جب معاشرے میں اللہ رسول کے خلاف جنگ ہوگی، اس کے خلاف قرآن و حدیث کے خلاف ایک تو ہے غلط کام کرنا، اور اس طرح کی مثلا قوم لوط کا جو فعل ہے وہ کرنا، وہ بھی انتہائی گناہ ہے. لیکن اس میں جو ایکٹ بنا دینا، اس کی یعنی اس کی جو تقنین ہے اس کو لیگلائز کر لینا، یہ تو اس سے کہیں بڑا گناہ ہے. اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دینا کیسے بھیانک کوشش ہے. تو اس میں تو اللہ کے عذاب کو سیدھا سیدھا دعوت دینے والی بات ہے. بہرحال میں اور آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی روک تھام کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. جو ایسے یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو یعنی ایکٹ ہے، کوئی اس طرح کے جو قباحتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جہاں تک میرا اور آپ کا بس چلتا ہے ہم اس کے سد باب کے لیے پوری کوشش کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر ہم پیش کر سکیں. اور انہی کوششوں کے ذریعے اللہ جانے کہاں کیسے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اس کا واقعی سد باب بھی یعنی اس طرح سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے، سلامت رکھے، اور ایسے جو خباستیں ہیں قباحتیں ان سے ہمارے معاشرے سے، تمام مسلم معاشرے سے ان کا نام و نشان مٹا دے. جو لوگ اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، چاہے اندرونی ہو بیرونی دشمن ہو، اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان مٹا دے، ہمارے معاشرے کو ان سے پاک فرمائے. اور جو اسلام کی حمایت، اسلام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسلام کی نصرت کے لیے وہ تگودع کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما اور ہمیں بھی انہی میں شامل فرما. اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر برائی کے سامنے مقدور بھر جو اس کی روک تھام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں بیٹھنا مبارک فرما، اہل خانہ کے رزق میں، اہل یار میں برکت فرما، اور ہمیں قرآن حدیث کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. ان گناہنی چیزوں سے ہمارے معاشرے کو اللہ پاک فرما دے. وہ جو ساری یہ ایکٹ تو ایک آخری تصویر ہے، ایک آخری یعنی ایک قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک معاشرے میں اخلاقی زوال ہے، اور جو بے حیائی، بدکاری کا جو یعنی عام چلن ہو رہا ہے، جس طریقے سے بے پردگی اور بے شرمی کو عام کیا جا رہا ہے اور ہو چکی ہے، اور کس قدر زیادہ یہ اس کا عام چلن ہو گیا ہے، سبحان اللہ. تو وہ سب اصل میں یہ اس کا ہی آگے جا کے ایک نتیجہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس سب کے روک تھام کی جہاں تک بندہ یعنی کوشش کر سکے لازمی ہے. یہ نہیں کہ وہ معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے، بلکہ جا چکا ہے، تباہی کی طرف جا چکا ہے، اس کے نتائج انتہائی بھیانک نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن اس سے نکلنا 100% ممکن ہے. اللہ کی شریعت کی طرف واپس پلٹیں گے، پھر عزت پائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بلا کو ٹالیں گے، آزمائشوں کو دور فرمائیں گے، عذابوں کو دور فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ.